حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ ان کے دربار میں ان کے ایک وزیر تھا، ایک ملازم تھا جو بہت بڑا مالدار شخص تھا، بینک بیلنس کی، روپے پیسے کی، پراپرٹی کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کو صرف ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ اس کی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ تو امام حسن کے پاس وہ آتا ہے اور آپ کے سامنے اپنا یہ دکھڑا بیان کرتا ہے، تو امام حسن نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کے استغفار کو لازم پکڑ لو۔ وہ بندہ استغفار کرتا رہا یہاں تک کہ دن میں 700 مرتبہ اس نے استغفار کرنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ جب اس نے یہ کام کیا تو اللہ رب العزت کی رحمت کی برکھا اس کے اوپر برسی اور کچھ ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے اس کو 10 بچے عطا فرمائے۔ کافی عرصے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اپنے اس ملازم کو بلایا اور کہا کہ جب امام حسن سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے یہ بات پوچھنا کہ یہ عمل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد امام حسن سے وہ بندہ ملتا ہے اور فرماتے حضور میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کیا، اللہ رب العزت نے مجھے اولاد نرینہ اور ایک نہیں بلکہ 10 اولاد نرینہ عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کہاں فرمایا ہے، قرآن و حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول نہیں پڑھا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت اللہ رب العزت زیادہ فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں ان کا یہ قول نقل کیا یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری اللہ رب العزت مدد فرمائے گا۔ تو یہ استغفار کی برکات ہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ بیان کرتا ہے؟ کہتے حضور بارش کی قلت ہو گئی ہے، ساری جو زمین ہے وہ سوکھ چکی ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ اپنی غربت کی، تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، آپ نے اس کو بھی یہ ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کے استغفار کرو۔ تیسرے نمبر کے اوپر ایک شخص آتا ہے، وہ جو ہے پیداوار کی قلت کی شکایت کرتا ہے، آپ نے اس کو بھی فرمایا جاؤ اور جا کے استغفار کرو۔ اور چوتھا بندہ آتا ہے، وہ تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ جاؤ جا کے استغفار کرو۔ آپ پاس بیٹھے جو لوگ تھے، جو شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا حضور 4 بندے آئے ہیں، انہوں نے 4 مختلف مسائل آپ سے بیان کی ہیں، لیکن آپ نے حل ایک ہی ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے یہی قرآن مجید فرقان حمید سورہ نوح کی یہ آیات ان کو پڑھ کے سنائیں کہ اللہ نے کیا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب یہ 4 مسائل تمہارے اوپر آ جائیں تو پھر حال ایک ہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تمہاری تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔